السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں اور اردو میں آج ہم سبق نمبر 6 پر جو نظم ہے ماں باپ کا کہاں مانوں، یہ نظم ہم پڑھیں گے۔ اوکے، سو لیٹس اسٹارٹ۔ سب سے پہلے ہم نظم خوانی کریں گے، یعنی نظم ریڈ کریں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں اسٹوڈنٹ ہم نے آپ کو اسلامک نکات کے اکارڈنگ پیرنٹس کی کیا اہمیت ہے یہ ہم نے بتائے تھے، ہے نا، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے نا۔ تو پیرنٹس ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں اسٹوڈنٹ، اور اسلامک نکات کے اکارڈنگ، اسلامک پوائنٹ کے اکارڈنگ بھی یہ ہے، انڈرسٹینڈ۔ سو اوکے، ہم یہ نظم پڑھیں گے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، غور سے سنیے۔ بچوں ماں باپ کا کہاں مانو، ہمارے ساتھ ریڈ کیجیے اسٹوڈنٹ۔ بچوں ماں باپ کا کہاں مانو، جو کہے وہ اسے بھلا جانو، جو کہے وہ اسے بھلا جانو۔ ان کی خدمت کیا کرو دل سے، ان کی خدمت کیا کرو دل سے، ان کی عزت سدا کرو دل سے، ان کی عزت سدا کرو دل سے۔ بات نرمی سے اور ادب سے کرو، بات نرمی سے اور ادب سے کرو، ان کے حق میں دعا بھی رب سے کرو، ان کے حق میں دعا بھی رب سے کرو۔ پہلے تم کو کھلایا پھر کھایا، پہلے تم کو کھلایا پھر کھایا، ہو گئے خوش جو تم کو خوش پایا، ہو گئے خوش جو تم کو خوش پایا۔ آرزو ان کی یہ رہی ہر آن، آرزو ان کی یہ رہی ہر آن، آئے وہ دن کہ تم چڑھو پروان، آئے وہ دن کہ تم چڑھو پروان۔ خوش رہو تم سدا نہال رہو، خوش رہو تم سدا نہال رہو، اچھی باتوں میں بے مثال رہو، اچھی باتوں میں تم سدا نہال رہو، اچھی باتوں میں بے مثال رہو، اچھی باتوں میں بے مثال رہو۔ نیک اور بد میں ہو تمیز تمہیں، نیک اور بد میں ہو تمیز تمہیں، اپنے ماں باپ ہو عزیز تمہیں، اپنے ماں باپ ہو عزیز تمہیں۔ سو اسٹوڈنٹ یہ ہے نظم، اس نظم کے شاعر ہے شفیع الدین نیار، تو انہوں نے یہ نظم لکھی ہے، انڈرسٹینڈ، یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے اسٹوڈنٹ۔ اب ہم اس نظم کو سمجھیں گے، اوکے۔ سو اسٹوڈنٹ اس طرح سے آپ کو یہ نظم پڑھنی ہے، ہم نے یاد کرنے کے لیے بھی کہا تھا آپ کو، اوکے۔ سو بچوں ماں باپ کا کہاں مانو، یعنی بچوں ماں باپ کا کہاں مانو، جو کہے وہ اسے بھلا جانو، یعنی جو ماں باپ کہے اسے آپ بھلا جانو، یعنی کہ وہ آپ کے اچھے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ ان کی خدمت کیا کرو دل سے، یعنی کہ پیرنٹس کی خدمت کرنی ہے اسٹوڈنٹ آپ کو، وہ بھی دل سے خوش ہو کر خدمت کیا کرو، جو کام آپ کے امی ابو آپ کو کہے وہ کام آپ کو کرنا چاہیے۔ ان کی عزت سدا کرو دل سے، سدا یعنی کہ ہمیشہ، یعنی کہ ہمیشہ آپ کو آپ کے پیرنٹس کی عزت کرنی ہے اسٹوڈنٹ، انڈرسٹینڈ، یعنی کہ جو بچے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ اچھے بچے ہوتے ہیں نا۔ نیکسٹ از بات نرمی سے اور ادب سے کرو، یعنی بات جو ہے نرمی سے اور ادب سے کرنی چاہیے۔ ان کے حق میں دعا بھی کرو رب سے، یعنی کہ ان کے حق میں وہ اسٹوڈنٹ آپ کو پیرنٹس کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے، یعنی کہ آپ کے پیرنٹس کے لیے ہر اچھے سے اچھی نیک خواہشات کے ساتھ اچھی دعا کرنی چاہیے، صحت مندی کی، ٹھیک ہے، اور لمبی عمر کی، اس طرح سے آپ کو اچھی دعائیں پیرنٹس کے لیے کرنی چاہیے، انڈرسٹینڈ۔ نیکسٹ از بات نرمی سے کرو اور ادب سے کرو، یہ ہم نے دیکھ لیے، اوکے۔ پہلے تم کو کھلایا پھر کھایا، یعنی کہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹ، پہلے تم کو کھلاتے ہیں پھر کھاتے ہیں، ہے نا۔ ہو گئے خوش جو تم کو خوش پائے، یعنی کہ پیرنٹس آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ، جب آپ خوش ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ تو ہی آپ کے پیرنٹس خوش ہوتے ہیں نا، جب آپ کو وہ خوش دیکھتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں نا، اور جب آپ کو جو ہے ناراض دیکھتے ہیں یا پھر آپ ناخوش ہوتے ہو، یا پھر کوئی بچے کی اگر طبیعت خراب ہو جائے تو اس کے پیرنٹس جو ہے بہت وہ خود ٹینشن میں ہوتے ہیں نا، سو جب وہ آپ کو خوش دیکھتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ آرزو ان کی یہ رہی ہر آن، آرزو یعنی کہ ان کی خواہش رہی، آرزو یعنی کہ خواہش، ہے نا، اور ہر آن یعنی کہ ہمیشہ۔ سو
پیرنٹس کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ آئے وہ دن کہ تم چڑھو پروان. پروان یعنی کہ اونچائی پر. اونچائی پر یعنی کہ ترقی کرنا ہے نا. ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے ترقی کرے ہے نا. پروان چڑھے یعنی ترقی کرے. اوکے. نیکسٹ از خوش رہو تم سدا نہال رہو. خوش رہو یعنی کہ خوش رہو اینڈ سدا نہال رہنا. نہال یعنی کہ نہال مینس خوشحال. یعنی ہر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے جو ہے ان کے بچے جو ہے نہال رہے یعنی ہر حال میں خوش رہے. اچھی باتوں میں بے مثال رہو اور اچھی باتوں میں جو ہے بے مثال رہنا یعنی کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو ایسے بننا چاہیے. یعنی کہ سب سے بیسٹ سب سے بہتر رہنا چاہیے. نیکسٹ از نیک اور بد میں ہو تمیز تمہیں. یعنی کہ نیک یعنی اچھا اور بد یعنی کہ برا. یعنی نیکی میں اچھائی میں اور بد میں یعنی برائی میں تمیز ہو تمہیں. اپنے ماں باپ ہو عزیز تمہیں. اپنے ماں باپ کیسے ہو اسٹوڈنٹ؟ عزیز ہو. عزیز یعنی کہ پسندیدہ سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کو آپ کے والدین ہونے چاہیے. انڈرسٹینڈ؟ سو اس طرح سے ہم نے یہ نظم سمجھے ہیں اسٹوڈنٹ. اوکے. سی نظم کے بعد یہاں پر ہے مشق الفاظ و معنی دی ہوئے. آرزو تمنا خواہش. پروان چڑھنا یعنی کامیاب ہونا. نیک اور بد اچھا برا. سدا یعنی ہمیشہ. ہر آن یعنی ہر پل ہر لمحہ. نہال یعنی خوشحال. عزیز یعنی پسندیدہ اینڈ بے مثال یعنی کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. سو اسٹوڈنٹ یہ جو الفاظ و معنی دی ہوئی ہے آپ کو یہ 1 ٹائم ہوم ورک نوٹ بک میں لکھ لینا ہے. 1 ٹائم. اوکے. 1 ٹائم لکھ لینا ہے. نیکسٹ از تفہیم. تفہیم میں ہمیں دیا ہوا ہے ان سوالات کے مختصر جوابات لکھیے. سو سوالات کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ دیکھیے کس کا کہنا ماننا چاہیے. سی ہے اسٹوڈنٹ کوشچن اینڈ آنسرس. اس طرح سے آپ کو یہ کوشچن آنسر لکھنے ہیں اسٹوڈنٹ. یہاں پر دیکھیے آپ کو کیا کرنا ہے. ڈیٹ لکھ لینی ہے پہلے آج کی جو بھی ہے. اوکے. سبق نمبر 6 ہے. ماں باپ کا کہا مانو. ہیڈنگ لکھ لینا ہے. سبق کا نام لکھ لینا ہے. اوکے. سو پہلا سوال جیسے کہ ہے کس کا کہا ماننا چاہیے. کس کا کہا ماننا چاہیے اسٹوڈنٹ؟ ماں باپ کا کہا ماننا کس کا کہنا ماننا چاہیے. سو آنسر ہے ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے. نیکسٹ سوال ہے ماں باپ سے کس طرح پیش آنا چاہیے. سو اسٹوڈنٹ اس کا جواب ہے ماں باپ سے ادب عزت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے. انڈرسٹینڈ؟ نیکسٹ کوشچن ہے ماں باپ کی کیا آرزو ہوتی ہے. یہاں پر نقطے دے دینے دو. کیا آرزو ہوتی ہے؟ تو ماں باپ کی اپنے بچوں کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا وہ چاہتے ہیں نا. یہی ان کی آرزو ہوتی ہے. انڈرسٹینڈ اسٹوڈنٹ؟ نیکسٹ از کوشچن 4. والدین کیا دعائیں دیتے ہیں. والدین کیا دعائیں دیتے ہیں اسٹوڈنٹ؟ ماں باپ اچھی باتیں کرنے اور اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی دعا دیتے ہیں. اوکے. نیکسٹ ہے لاسٹ کوشچن ہے. سوال نمبر 5 ہے آپ کو سب سے زیادہ کون عزیز ہے. کون عزیز ہے؟ تو ہمیں سب سے زیادہ ہمیں اپنے ماں باپ سب سے زیادہ عزیز ہے. یہ سب نہیں لکھنا ہے یہاں پر. آپ اپنے ہمیں اپنے ماں باپ سب سے زیادہ عزیز ہے. انڈرسٹینڈ؟ اس طرح سے کوشچن آنسرس لکھ لینا ہے اسٹوڈنٹ 1 ٹائم ہوم ورک نوٹ بک میں اینڈ الفاظ معنی بھی یاد سے لکھ لینا ہے. اوکے. اینڈ دین I shall stop here student. If you have any confusion about today's lecture then you can ask me. Thank you. Jazakallah. Take care. Assalamu alaikum.